آج کل پاکستان میں رینڈ کارپوریشن کے چرچے تو عام ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کا موقف فلسطین، اسرائیل یا ایران پر پاکستان کی دائیں بازو کی پارٹیاں یا مذہبی تحریکوں سے تھوڑا سا بھی مختلف ہوگا، یا اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی ختم ہونی چاہیے یا کم ہونی چاہیے، تو پھر تیار ہو جائیے۔ چاہے آپ نے رینڈ کارپوریشن کا نام سنا ہو یا نہ سنا ہو، آپ کو اس ادارے کے بارے میں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، آپ پہ لازمی یہ الزام لگ ہی جائے گا۔ کچھ ایسے لوگ جن پر یہ الزام لگ چکا ہے، یہ آپ کے سامنے ہیں جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ ان پر باقاعدگی سے یہ الزام لگتا ہے کہ یہ بھی شاید رینڈ کارپوریشن کے کوئی ایجنٹ ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ غامدی صاحب پر بھی یہ الزام لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ بڑے عرصے سے انتہا پسندی کے خلاف ٹی وی پر بھی آ کر لیکچر دیتے رہے، اور پرویز ہود بوائے صاحب جو کہ MIT سے بے شک انہوں نے پڑھا ہو، PhD کیا ہو، سانو کی شاید انہوں نے ساری زندگی لگا دی ہو قائد اعظم یونیورسٹی میں بچوں کو پڑھاتے بٹ سانو کی ہمیں تو یہی کہنا ہے کہ وہ بھی شاید کسی رینڈ کارپوریشن کے جاسوس ایجنٹ بیٹھے ہوئے۔ عرض یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی رینڈ کارپوریشن کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، وہ بھی سوچ رہے ہوں گے اور اپنا سر کھرک رہے ہوں گے کہ یار میں رینڈ کارپوریشن کا ایجنٹ تو نہیں کہیں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ جو لوگ رینڈ کارپوریشن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہ ایسی ہی تصویر بنا کے بیٹھ جائیں گے کہ جیسے رینڈ کارپوریشن بھی CIA کی مانند کوئی بلا ہے، KGB جیسی کوئی بڑی ہی خوفناک قسم کی چیز ہے۔ کیا ہے رینڈ کارپوریشن؟ اس کو کلیئرلی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رینڈ کارپوریشن ایک امریکن نان پروفٹ گلوبل تھنک ٹینک ہے، ایک ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے جو پبلک سیکٹر کنسلٹنگ کیا کرتی ہے۔ یہ ان کی ویب سائٹ ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایران میں کیا ہو رہا ہے، گلوبل پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے، اس پر وہ بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ یہ کارپوریشن ورلڈ وار 2 کے بعد قائم ہوئی تھی، اور رینڈ نام ہی یہ ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، جب دونوں چیزوں کو آپ اکٹھا کرتے ہیں تو پھر نام پڑ جاتا ہے رینڈ۔ یہ ایک پبلک انسٹیٹیوشن ہے، ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے۔ اس کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی ویب سائٹ آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ رینڈ کارپوریشن کا اثر بہت بڑے پیمانے پر نہ صرف امریکی حکومت پر رہا ہے بلکہ دنیا پر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ 32 ایسے نوبل پرائز وننگ لوگ ہیں اکنامکس میں، فزکس میں، جن کا کسی نہ کسی وقت پہ رینڈ کارپوریشن سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک جرنل بھی نکالتے ہیں جس کا نام ہے دا رینڈ جرنل آف اکنامکس، جو ایک کوارٹرلی پیئر ریویوڈ اکیڈمک جرنل ہے، اور اس میں اگر آپ کا آرٹیکل وغیرہ چھپ جائے ایز این اکانومسٹ تو آپ بہت خوش ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی پروموشن ہو جائے گی۔ یہ اکثر انڈسٹریل آرگنائزیشن اور اپلائیڈ میکرو اور مائکرو اکنامکس پہ کام کرتے ہیں۔ اور جناب عالی، یہ ہے رینڈ اسکول آف پبلک پالیسی، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دنیا میں پبلک پالیسی ریسرچ میں سب سے بڑا ادارہ ہے جو کہ گریجویٹ لیول ایجوکیشن آفر کرتا ہے، اور انفیکٹ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پبلک پالیسی میں ڈاکٹریٹ ڈگری، PhD ڈگری ہم نے ہی متعارف کروائی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ رینڈ کارپوریشن ایک ڈونر ایجنسی نہیں ہے، جی نہیں، یہ ایک تھنک ٹینک ہے۔ رینڈ کسی کو کوئی پیسے نہیں دیتا NGO چلانے کے یا اس قسم کے کام کے لیے، بلکہ الٹ معاملہ ہے۔ رینڈ لوگوں سے پیسے لیتا ہے، گورنمنٹ سے لیتا ہے، کارپوریشن سے لیتا ہے، اور ان سے پیسے لے کے ریسرچ کر کے دیتا ہے۔ انفیکٹ جتنی بھی ان کی فنڈنگ ہے، سب سے زیادہ فنڈنگ ان کو US گورنمنٹ سے آتی ہے، اسٹیٹ لیول سے بھی اور لوکل گورنمنٹ سے بھی۔ یعنی US گورنمنٹ ان کو یہ کہے گی کہ یار یہ مسئلہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے حل کیا جائے، کیا پبلک پالیسی بنائی جائے، تو آپ نے ریسرچ کر کے دینی ہے۔ پرائیویٹ انڈاؤمنٹ سے ان کو فنڈنگ آتی ہے، یعنی کہ انہوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں مختلف انڈاؤمنٹ سے جہاں سے ان کو انٹرسٹ ریٹ ملتا رہتا ہے۔ کارپوریشن سے ان کو فنڈنگ آتی ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے جنرل موٹرز یا ٹیسلا یا کوئی ان کو کہے کہ ہم یہ پروجیکٹ دینا چاہتے ہیں آپ کو، آپ اس پہ ریسرچ کریں، ہمیں بتائیں کہ ہم اپنی لیبر میں کیا کریں کیا نہیں کریں۔ یونیورسٹیز ان کو پیسے دیتی، چیریٹیبل فاؤنڈیشنز جس طرح فورڈ فاؤنڈیشن یا سوروس فاؤنڈیشنز ان کو پیسے دیتے ہیں۔
اس کے علاوہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نیٹو، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک وغیرہ بھی ان کو پیسے دیتے ہیں کہ یہ ریسرچ ہمیں کر کے دیں. اور ایون اگر کوئی فارن گورنمنٹ ان کو اپروچ کرے، ایون پاکستان کی گورنمنٹ ان کو اپروچ کرے اور کہے کہ ہمیں ریسرچ کر کے دیں کہ ہم اپنی ایجوکیشن کیسے بہتر کریں یا ہیلتھ کیئر کیسے بہتر کریں، تو یہ بھی وہ کر سکتے ہیں اور کرنے کے لیے تیار ہیں اور کرتے ہیں. ان کی جو ساری ریسرچ ہے اگر اس کو تاریخی طور پہ آپ دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے یہ ڈگلس ایئر کرافٹ مینوفیکچررز کی ہی ایک برانچ تھی، یعنی کہ رینڈ کارپوریشن کو ڈگلس ایئر کرافٹ نے ہی قائم کیا تھا. اور سب سے پہلا ان کا کام یہ تھا کہ یہ ریسرچ کرتے تھے ایئر فورس میں کے ویپنز کے حوالے سے، اور وہیں سے انہوں نے پھر مزید ریسرچ کرنی شروع کی اسپیس ریس کے حوالے سے یو ایس ایس آر کے خلاف، اور پھر نیوکلیئر وار کے حوالے سے یو ایس ایس آر کے خلاف، اور پھر اوور آل کے کمیونزم کے خلاف کیپٹلزم نے کیسے جیتنا ہے، یو ایس ایس آر اور چین کو کیسے ہرانا ہے. رینڈ کارپوریشن نے امریکن پالیسی کولڈ وار میں طے کی تھی. پھر ویتنام وار کے اندر اور تھرڈ ورلڈ انسرجنسیز کے حوالے سے بھی رینڈ کارپوریشن نے امریکی حکومت کو ایڈوائز کیا کہ اگر آپ تیسری دنیا کے اندر مارکسسٹوں کو ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جب نیو لبرل ریفارمز ہوئے فرسٹ ورلڈ کے اندر ریگن کے تحت حکومت کو چھوٹا یا ویلفیئر اسٹیٹ کو ختم کرنے کی طرف حکومت بڑھی، تو اس میں بھی رینڈ کارپوریشن کا ایک کلیدی کردار تھا. آیا کہ 1950 سے لے کے 1991 تک رینڈ کارپوریشن وہ کی اینٹی کمیونسٹ تھنک ٹینک تھی جو کہ ہم جیسے لوگوں کے خلاف، جو تھرڈ ورلڈ کے اندر چاہتے تھے کہ ایک سوشلسٹ ریولوشن ہو، ایک سوشلسٹ تبدیلی ہو، یا کم سے کم ایک نیشنل لبریشن سٹرگل کرے، تو رینڈ کارپوریشن ہم لوگوں کے خلاف ریسرچ کرتی تھی اور امریکن حکومت کو یہ بتاتی تھی کہ لیفٹ کو دنیا کے اندر عالمی طور پر کس طرح سے ڈیفیٹ کرنا ہے. اس سلسلے میں ان کی کئی بڑی اہم کتابیں، دا اسٹریٹجی آف کانفلکٹ ہے، آن تھرمو نیوکلیئر وار ہرمن کان کی کتاب ہے، رینڈ ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا یعنی ویتنام وار پہ انہوں نے کیا ایڈوائز کی، ایکسپیریمنٹل ورلڈ سرکلنگ اسپیس شپ کے اسپیس کو کس طرح سے ہم نے کالونائز کرنا ہے سوویت یونین کے خلاف وغیرہ وغیرہ. پورا ایک کولڈ واریئرز کا نیٹ ورک انہوں نے قائم کیا. اور وہ تھیوری جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں پڑھائی جاتی ہے، یعنی میوچولی اشورڈ ڈسٹرکشن یا سیکنڈ اسٹرائک کیپبلٹی، یہ برنارڈ بروڈی کی تھیوری تھی جو کہ رینڈ کارپوریشن کے لیے کام کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یو ایس ایس آر کے ساتھ ہمیں نیوکلیئر وار لڑنی پڑی تو ہم کیا اس کو جیت سکتے ہیں؟ نہیں جیت سکتے. کیا کریں گے؟ یہ ہرمن کان کی ساری تھیوری بھی تھی. انفیکٹ ہرمن کان کو ایک بڑی مشہور فلم ڈاکٹر اسٹرینج لو اینڈ ہاؤ آئی لرن ٹو لو دی اٹامک بام کے اندر انہوں نے ڈپکٹ بھی کیا، ان کی پیروڈی بھی بنائی، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہی ورکس فار دا بلینڈ کارپوریشن. سب سمجھ گئے تھے کہ یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے رینڈ کارپوریشن کا. پوسٹ کولڈ وار پیریڈ کے اندر ظاہری بات ہے اب سوویت یونین تو ختم ہو گیا، کمیونزم کا تھریٹ ختم ہو گیا، تو انہوں نے ڈائیورسیفائی کیا اور مختلف چیزوں کو ایڈریس کرنا شروع کیا. ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ڈیٹا سائنسز، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، وہ تو پہلے سے چل رہا تھا، سپلائی چین مینجمنٹ، چلڈرن اینڈ فیملی پلاننگ، سوشل ایکوالٹی، لیبر، جینڈر انکلوژن، لا، بزنس، اور خاص طور پہ وار آن ٹیرر. اس پر دوبارہ سے واپس آئیں گے، مگر رینڈ کوآپریشن کی ایک خاص قسم کی میتھڈالوجی ہے. اگر آپ اکنامکس کے طالب علم ہیں یا جنرلی سوشل سائنس سے آپ کا تعلق ہے تو جب بھی آپ رینڈ کوآپریشن کی کوئی اسٹڈی پڑھیں گے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا. ہم یعنی وہ لوگ جو سوشل سائنس سے تعلق رکھتے ہیں، جب کوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ہی ڈیٹا ڈریون امپیریکل قسم کا انالیسس ہے، ریشنل چوائس تھیوری بہت زیادہ استعمال کی جا رہی، گیم تھیوری بہت زیادہ استعمال کی جا رہی، تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں یار یا تو یہ رینڈ کی اسٹڈی ہے یا یہ رینڈ کی اسٹڈی سے کوئی انسپائرڈ قسم کی اسٹڈی ہے. یعنی کہ وہ حدیث اسٹڈیز ٹائپ چیزیں نہیں کرتے جس طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب کرتے ہیں یا اس قسم کی مختلف اسٹڈیز نہیں. ڈیٹا ڈریون ریشنل چوائس تھیوری اور گیم تھیوری یہ ان کی چوزن میتھڈالوجی ہے. اس طرح وہ اکثر کام کرتے ہیں اور تقریباً تمام سوشل سائنٹسٹ یہ بات جانتے ہیں. ریلیجس رائٹ میں بات کر رہا ہوں، امریکن ریلیجس رائٹ رینڈ کوآپریشن سے کبھی کبھار لڑتا بھی رہتا ہے. اگرچہ امریکن ریلیجس رائٹ اور رینڈ کوآپریشن دونوں کولڈ وار میں کمیونزم کے خلاف تھے،
مگر بہرحال ان کی جو اپسٹمالوجیز ہیں، ان کی جو میتھڈالوجیز ہیں، ان کی جو اپروچ ہے وہ بڑی مختلف ہے۔ ریلیجس رائٹ رینڈ کوآپریشن کو اس حوالے سے کرٹیسائز ضرور کرتا ہے کہ وہ ایک سیکولر ریشنلزم پر اور خاص طور پہ یوٹیلیٹیرین انالیسس، کاسٹ بینیفٹ انالیسس پر ساری اپنی پبلک پالیسی بناتے ہیں، اور ریلیجس رائٹ کہتا ہے کہ یہ مورل ریلیٹیوزم ہے یا اے مورلزم ہے۔ دوسری بات یہ کہ رینڈ کوآپریشن ایجوکیشن ریفارمز کی بھی بات کرتا ہے، فیملی پلاننگ کی بڑی عرصے سے بات کر رہا ہے، LGBTQ کی انکلوژن کی بات کرتا ہے، اور جینڈر ایکوالٹی کی بھی بات کرتا ہے۔ اس وجہ سے بھی ریلیجس رائٹ ان کے بہت سا خلاف ہے۔ اور 9/11 کے بعد نیو کنزرویٹیوز نے رینڈ کوآپریشن کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا، اور زائنسٹ نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو رینڈ کوآپریشن یہ کہتا ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن پر عمل درآمد کیا جائے، اسرائیل اور امریکہ وہاں پر فلسطینیوں کے حوالے سے ریسٹرینٹ شو کریں، ملٹری انٹرونشنز مڈل ایسٹ میں کم کریں، ڈپلومیٹک انگیجمنٹ بڑھائیں، اور خاص طور پہ جو امریکن اڈے مڈل ایسٹ کے اندر ہیں، پرماننٹ US ملٹری بیسز، اس سے اسلامک ایکسٹریمزم، فنڈامنٹلزم، ٹیررزم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، ان کو بھی پیچھے ہٹانے کی ضرورت۔ مگر یہ تو کہانیاں ہیں آج کے زمانے کی۔ اگر تاریخی اعتبار سے آپ دیکھیں تو رینڈ کوآپریشن نے اس US کولڈ وار اسٹریٹجی کو لیجیٹمائز بھی کیا، ریشنلائز بھی کیا، جس میں امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پولیٹیکل اسلام یا اسلامک فنڈامنٹلزم کو استعمال کریں گے، نہ صرف سوویت یونین کے خلاف بلکہ عرب تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور موومنٹس اور تحریکوں کے خلاف۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اسلامک آئیڈینٹی کو ہم موبلائز کریں گے فار ریزسٹنس ٹو کمیونزم، کمیونزم کو روکنے کے لیے ہم اسلامک آئیڈینٹی کو ابھاریں گے، اور امریکہ نے آف کورس یہ سب کچھ کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسلامک ریوائولزم ایک ایسا کلچرل ایڈیولوجیکل ٹول ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں مارکسزم لیننزم کے خلاف، اور نہ صرف مارکسزم لیننزم کے خلاف بلکہ ان تمام سیکولر رجیمز کے خلاف جس میں ناصرزم بھی شامل ہے، جس میں باتھزم بھی شامل ہے، جو کہ نان الائنڈ تھی، یا پھر سوویت یونین ان کو کسی نہ کسی حوالے سے سپورٹ کر رہا تھا۔ اور اسی طرح رینڈ کوآپریشن اس پورے ایکو سسٹم کا حصہ تھی جس میں امریکہ نے افغانستان کے اندر مجاہدین کو، آپ ان کو ریلیجس فنڈامنٹلسٹ، اسلامک فنڈامنٹلسٹ کہہ لیں، یا آپ اس کو پولیٹیکل اسلام کہہ لیں یا اسلامک ایکسٹریمسٹ کہہ لیں، جو مرضی ٹرم استعمال کریں، مگر بہرحال جب امریکہ نے مجاہدین کو سوویت یونین کے خلاف استعمال کیا کہ جی USSR کو ہم بلیڈ کریں گے، ہم اس کو ایک پرولونگڈ انسرجنسی میں اس کا خون بہائیں گے، تو اس حوالے سے جو گریلا وارفیئر تھی، سیمیٹریکل وارفیئر، پراکسی اسٹریٹجیز وغیرہ، یہ سب چیزیں رینڈ کوآپریشن اس زمانے کے اندر بھی اسٹڈی کرتا تھا۔ اور جو براڈر لاجک تھا امریکہ کا کہ ہم نے سوویت یونین کو انڈائریکٹ مینز کولڈ وار کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے، اس ساری چیز میں رینڈ کوآپریشن مکمل طور پہ شامل تھا۔ یعنی کہ وہ قوتیں جن کو آج ہم کہتے ہیں اسلامک فنڈامنٹلسٹ یا اسلامک ایکسٹریمسٹ، ان قوتوں کو پیدا کرنے میں، اس کی ایڈوکیسی میں کم سے کم امریکہ کا کلیدی کردار تھا، اور اس پورے ایکو چیمبر کے اندر رینڈ کارپوریشن نے ایک انتہائی کلیدی اور اہم کردار ادا کیا۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ وہی گروپس جو کہ امریکہ نے پیدا کیے تھے وہ 9/11 کے بعد امریکہ کے خلاف ہو گئے، یا یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ ان میں سے کچھ حصے امریکہ کے ہی خلاف ہو گئے۔ اب امریکہ کو اس کو اسٹریٹجی چاہیے تھی کہ اس قسم کے گروپس جو کہ القاعدہ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کا کس طرح بندوبست کیا جائے، ان کو کیسے ختم کیا جائے۔ اس حوالے سے رینڈ کوآپریشن نے جو سٹڈیز کی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ٹیررزم صرف ایک کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس کو صرف ایک کرمنل ایکٹیویٹی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ایک قسم کی ایسیمیٹرک وارفیئر ہے جس کے ریاستی عزائم ہیں۔ ایسیمیٹرک وارفیئر اس لیے کیونکہ دو ریاستیں آپس میں نہیں لڑ رہی، اور اگر لڑائی ہو رہی ہے تو چھوٹے چھوٹے گروپ سے لڑائی ہو رہی، مگر ان کے عزائم وہی ہیں جو ریاستوں کے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ریاستیں بنانا چاہتے ہیں، وہ ایک اسلامک ریولوشن کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کو پولیٹیکلی سمجھنا ہوگا اور اپروچ کرنا ہوگا۔ رینڈ نے 648 مختلف ٹیررسٹ گروپس کی اسٹڈی کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب عالی ملٹری فورس سے یہ گروپس کبھی بھی نہیں ہارے، اگر ہارے ہیں تو پولیٹیکل انٹیگریشن کی وجہ سے ہارے، پولیس ایکشن کی وجہ سے ہارے، نظریاتی ریزنز کی وجہ سے یہ ہارتے ہیں۔ ملٹری فورس بخود اکیلے میں
ٹیررزم کو ختم نہیں کر سکتی۔ اس لیے رینڈ کوآپریشن نے امریکی حکومت کو یہ ایڈوائز کیا کہ آپ ماڈریٹ مسلم وائسز کو پروموٹ کریں۔ وہ لوگ جو کہ اعتدال پسند مسلمان ہیں ان کو آپ سامنے لے کے آئیں، میڈیا میں سامنے لے کے آئیں، ان کو پروجیکشن دیں۔ اس طرح سے اینٹی ایکسٹریمسٹ کیمپینز شروع کریں، ایجوکیشنل ریفارمز کریں، مسلم میجورٹی کنٹریز میں ان لوگوں کو منظر عام پر لے کے آئیں جو کہ ماڈریٹ مسلمان ہیں اور ایسے اسلام کی بات کرتے ہیں جس کے اندر انتہا پسندی شامل نہیں۔ یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں، یا میں نے آپ کو بہت بڑی کوئی نئی بات نہیں بتائی۔ آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ امریکہ بہت عرصے سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ القاعدہ ٹائپ جو تحریکیں ہیں ان کو دبا دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے وہ کوٹ ان کوٹ ماڈریٹ مسلم نیٹ ورکس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ صرف نئی بات شاید میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ رینڈ کوآپریشن نے یہ حرکت خود نہیں کی، مگر امریکہ کو اور حکومت کو ایڈوائز ضرور کیا ہے کہ آپ اس طرح سے اس پورے معاملے کو اپروچ کریں۔ یعنی کہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسلامک فنڈامنٹلزم یا ریڈیکل اسلام وہ چیز کہ جس کو امریکہ نے ہی اتنی بڑے پیمانے پر پروموٹ کیا، کس مقصد کے لیے کہ جو تھرڈ ورلڈ کے اندر نیشنل لبریشن سٹرگلز ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اب جب کولڈ وار ختم ہو گئی اور القاعدہ جیسی قوتوں نے امریکہ پر حملہ کر دیا، اور امریکہ نے 9/11 کے بعد وار اور ٹیرر لانچ کر دی، جس میں انہوں نے عراق پر بھی حملہ کر دیا جس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا 9/11 کے ساتھ، کیونکہ وہ اپنے امپیریل نیٹ ورک کو بڑھانا چاہتے تھے، اور اسی پیریڈ میں انہوں نے افغانستان کو 20 سال آکیوپائی کیا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بھی اتنی جنگ ہوئی۔ یہ سارے کے سارے پیریڈ کے اندر آپ نے دیکھا کہ مشرف صاحب نے اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ الائن کیا، اور جو لوگ امریکہ کے خلاف دہشت گردی میں یا تو ملوث تھے یا ان پہ الزام لگتا تھا کہ ملوث ہو جائیں گے، ان کو پکڑ کے مشرف صاحب کی حکومت نے امریکہ کو بھیجا، وہ گوانتانامو بے وغیرہ گئے اینڈ سو آن۔ اور اندرونی طور پہ مشرف صاحب نے پاکستان کے اندر یہ کہا کہ ہم انلائٹنڈ ماڈریشن پاکستان کے اندر شروع کریں گے، اسلامک ایکسٹریمزم کو ہم کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اگرچہ بہت سارے لبرلز نے اس پیریڈ کے اندر مشرف صاحب کی حمایت کی، مگر یہ بندہ جو آپ کے سامنے کھڑا ہے اور بات کر رہا ہے، اس پورے پیریڈ کے اندر ہم مشرف صاحب کے خلاف جی ہاں لڑتے آئے اور جد و جہد کرتے آئے۔ یہ سرکار جو چھوٹی سی داڑھی میں تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میری تصویر ہے، میرے ساتھ اعتزاز احسن صاحب کھڑے، ان کے ساتھ ڈاکٹر شاہرام اظہر کھڑے جو میرے پہلے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ وہ اب ایک پروفیسر ہیں اور امریکہ کے اندر انفیکٹ، اور ان کے ساتھ علی احمد کرد کھڑے ہیں، اور یہ ہم موسیقی سنا رہے ہیں جنرل مشرف کے خلاف، جس کے لیے ہم نے یہ بینڈ بنایا، لال بینڈ، اسی لیے ہم نے لال کپڑے وہاں پہ پہنے ہوئے ہیں، اور اسی لیے مجھے لوگ کہتے ہیں تیمور لال، اس وجہ سے نہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں یا ان کو میرے سے بڑا پیار ہے، مگر اس وجہ سے کیونکہ میرے بینڈ کا نام تھا لال، اور لال رنگ سگنیفائی کرتا ہے کہ اس چیز کو، مارکسزم لیننزم کو، کمیونزم کو، سوشلزم کو اور لیبر موومنٹ کو۔ تو میری تو جوانی کا وہ پورا پیریڈ 1999 سے لے کے 2008 تک اسی سٹرگل میں گزرا کہ ہم نے مشرف صاحب کی آمریت کے خلاف بھرپور جد و جہد کی۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں بہت سارے ایسے نوجوان دیکھ رہے ہیں جو اس زمانے کے اندر بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے، اس لیے ان کو اس بات کا شاید علم ہی نہیں ہوگا، تو اس پوری سٹرگل کے اندر لال بینڈ کا ایک بہت کلیدی کردار تھا، بہت بڑا کردار تھا۔ آج کل تو ہسٹوریکل ایمنیزیا کسی کو یاد ہی نہیں رہتا، مگر اسی پیریڈ کے اندر ہم نے 2007 کے اندر جب ہم یہ سٹرگل کر رہے تھے، ہم نے ایک ایسی چیز دیکھی جو اس وقت بھی کلیئر تھی کہ ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے، ایک ہسٹورک مومنٹ ہے، ایک تاریخی تبدیلی ہے، اور وہ یہ کہ جب لال مسجد کے لوگ کھڑے ہو گئے مشرف کے خلاف، اور مشرف حکومت نے لال مسجد پر آپریشن کیا، اس آپریشن کے رسپانس میں تحریک طالبان پاکستان بیت اللہ محسود نے بنائی، اور یہ کہا کہ ہم پاکستان کے خلاف اب جہاد کریں گے، اور وہ صرف حکومت کے خلاف جہاد نہیں تھا، وہ پاکستان کی سوسائٹی کے خلاف ہی جہاد بن گیا۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر کس طرح ڈیتھ اور ڈسٹرکشن کا ایک پورا پیریڈ شروع ہو گیا۔ اس پیریڈ کے اندر ٹی ٹی پی کے بننے کے بعد 2007 سے لے کے 2025 تک حکومت پاکستان کا یہ کہنا ہے 90,000 پاکستانی
90,000 پاکستانی اپنی جان کھو بیٹھا ہے. 150 بلین US ڈالرز کا ہماری اکانومی کو نقصان ہو چکا ہے. اماؤنٹ ذرا غور سے سننا ہے, 150 بلین US ڈالرز, یعنی کہ ہم 1 2 3 بلین ڈالر کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں. ٹی ٹی پی نے ہمیں 150 بلین ڈالرز کا نقصان دیا ہے اس پورے پیریڈ کے اندر. اور ظاہری بات ہے جو ہماری انٹرنیشنل امیج تھی اس میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ پاکستان تو ایک ٹیررسٹ کنٹری, اور انڈیا نے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ کہا صرف ٹیررسٹ کنٹری نہیں ہے بلکہ اس کی ریاستی دہشت گرد ہے. ابھی آپ نے دیکھا پہلگام اٹیک کے بعد ان کا پورا ڈپلومیٹک مشن یہی تھا کہ وہ یہ ثابت کریں کہ پاکستانی ریاست ایک ٹیررسٹ ریاست ہے. پھر مزید یہ کہ یہاں پہ برین ڈرین بھی ہوا اور برون ڈرین بھی ہوا. نوجوان پاکستان چھوڑ کے جا رہے تھے کہ یار یہاں پہ تو امن و امان ہی کوئی نہیں ہے, یہاں پہ تو مرے جائیں گے, یہاں رہنے کا کیا فائدہ, چلو دبئی چلو سعودی عربیہ چلو کہیں اور چلو, وہاں جا کے پیسے کمائیں گے, بوڑھے ماں باپ کو بھیجیں گے. پاکستان میں رہنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا. آپ اندازہ کریں 1 ملین بندہ, 10 لاکھ نوجوان پاکستان سے باہر اسی قسم کی چیزوں کی وجہ سے جاتا رہا. اور آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے, کیونکہ جب سے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک ٹی ٹی اے یعنی تحریک طالبان افغانستان پاکستان کی ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہی ہے, اور پاکستان آج بھی اس انسرجنسی کے خلاف لڑ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ وار آن ٹیرر شروع ہوئی تو صدر جارج بش نے یہ کہا کہ یو آر آئدر ود اس اور اگینسٹ اس, یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر آپ ٹیررسٹ کے ساتھ ہیں. یہ اس زمانے کا وار آن ٹیرر کا ٹیریبل لاجک تھا کہ یا تو امریکہ کے ساتھ ہو جاؤ یا پھر القاعدہ کے ساتھ ہو جاؤ. ہم تو ظاہری بات سمجھتے تھے کہ نہ تو القاعدہ ٹھیک ہے نہ امریکہ ٹھیک ہے, ہم تو لیفٹ کے لوگ تھے. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو لیفٹ سے تعلق شاید نہیں رکھتے, مگر وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یار ہم نہ تو وہ اس قسم کے ایکسٹریمسٹ ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں, اور نہ ہی ہم امریکہ کی حمایت کرنا چاہتے ہیں. ہم تو پاکستانی, ہم کیوں امریکہ کی حمایت کریں اس پوری سچویشن میں, ہمارے اور سیاست ہے, ہماری اور سوچ ہے, ہمارے اور نظریات ہیں. مگر بہرحال انہوں نے یہ لاجک پوری دنیا پہ امپوز کیا. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے ہی صرف یہ لاجک امپوز نہیں کیا, دوسری طرف سے بھی یہی لاجک امپوز ہوا, یعنی القاعدہ وغیرہ سے کہ آئدر یو آر ود اس اور یو آر ود یو ایس. ٹھیک ہے, آئدر یو آر ود اس اور یو آر ود اس, یعنی کہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں, یا تو آپ امریکہ کے ساتھ ہیں یا پھر آپ القاعدہ کے ساتھ ہیں یا طالبان کے ساتھ ہیں یا اس قسم کی اور مختلف تنظیموں کے ساتھ ہیں. بیچ میں کھڑے رہنے کی کوئی جگہ کسی نے دینی ہی نہیں کسی کو. اور رزلٹ اس کا یہی ہوا کہ جب بھی ہم ڈسکورس یہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب عالی ہم ایکسٹریمزم کے خلاف ہیں, تو جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تو آپ تو امریکن ایجنٹ ہیں. جی ہاں, اور انفیکٹ آپ یہ دیکھیں کہ سوات کے اندر اور مختلف ایریاز کے اندر جن لوگوں نے بھی طالبان پر تنقید کی ان پر ہمیشہ یہی الزام لگا کہ یہ تو امریکی ایجنٹ ہے, اور کچھ لوگوں کا سر تن سے جدا کر دیا گیا, کچھ لوگوں کو گولی مار دی گئی, کچھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا, بم سے اڑا دیا گیا. اور جب بھی یہ کچھ کیا تو انہوں نے یہ کہا یہ تو ہم نے اس لیے کیا تھا کہ یہ تو امریکی جاسوس تھا, یہ تو امریکی ایجنٹ تھا. تو آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ ہمیں اعتدال پسندی کی طرف, امن کی طرف بڑھنا چاہیے, ہمیں ان انتہا پسندوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے, ہمیں یعنی کہ ٹی ٹی پی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے, یا ہمیں ٹی ایل پی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے, یا ہمیں القاعدہ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے, تو فوری طور پر ان پر یہی الزام لگتا ہے کہ یہ تو تم امریکی زبان بول رہے ہو, چاہے وہ سیکولر ہو بائی دا وے, یا وہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے, دینی پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کرے, یا کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کرے, اس پہ یہی الزام لگتا ہے. در حقیقت اب یہ ایک قسم کا ایڈ ہومنم اٹیک بن چکا ہے کہ تمام اپنے خلاف جو اپوزیشن ہے, مخالف نقطہ نظر ہے, اس پہ یہ الزام لگا کے اس کو ڈسمس کر دو کہ یہ تو کوئی امریکن ایجنٹ ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی ان کے عزائم, کوئی وجہ, کوئی دلیل نہیں ہو سکتی ان کے پاس کہ وہ یہ کہیں کہ بھائی جان ہم ٹی ایل پی, ٹی ٹی پی یا القاعدہ کی حمایت نہیں کرنا چاہتے, ہمارے اور مقاصد ہیں, ہماری اور سوچ ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہ لوگ جن کو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہوں یا غامدی صاحب ہوں یا پرویز
ہود بوائے ہوں یا مرحوم آسما جہانگیر ہوں، ان کو رینڈ کارپوریشن کی کوئی ضرورت نہیں کہ رینڈ کارپوریشن ان کو آ کے بتائے کہ انتہا پسندی کیا ہے اور کیا نہیں، اور کیوں ہمارے ملک کے لیے، ہمارے سماج کے لیے خطرہ ہے. کیونکہ بھائی جان ان کو رینڈ کارپوریشن سے بہت بہتر پتہ ہے کہ انتہا پسندی کیا ہے اور کیا نہیں ہے. جو حضرات اوپر بیٹھے ہیں جو ایک اسلامک فریم ورک کے اندر بات کرتے ہیں، انہوں نے اندر باہر سے ان تنظیموں کو دیکھا ہے، ان تحریکوں کو دیکھا ہے، وہ اندر سے انٹرنلی وہ جانتے ہیں کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے اور کیا نہیں. مثال کے طور پہ انجینئر محمد علی مرزا بھی ایک بریلوی ہیں اور ٹی ایل پی کو بہت اچھی طرح سے اندر سے جانتے ہیں. میں نہیں ایسے ٹی ایل پی کو جانتا، میں تو بار بار سے ہی دیکھتا ہوں نا. وہ بریلوی تاریخ اور نظریات کو بھی سمجھتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس پر تنقید ہونی چاہیے، اور وہ تنقید انہوں نے حدیث پر بنیاد رکھ کر کی ہے. رینڈ کارپوریشن نے ان کو تھوڑی سکھائی ہے. رینڈ کارپوریشن از ناٹ انٹرسٹڈ ان حدیث انالیسس. رینڈ کارپوریشن کوئی حدیث انالیسس کرتا ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تو نمبر کرنچنگ کرتا ہے مینلی. تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے جو ان کے اپنے تجربات سے ڈیولپ ہوئی ہے. اسی طرح آپ غامدی صاحب کو دیکھیں تو ایک پیریڈ ایسا ہے غامدی صاحب کی اپنی زندگی کا کہ جب وہ جماعت اسلامی کے بہت اور مولانا مودودی کے بہت سٹرونگ فالوور رہ چکے ہیں. جی ہاں، اور وہ اپنے انٹرویوز میں بھی کہتے ہیں کہ میں بہت متاثر ہوں ایک پیریڈ آف ہسٹری کے اندر مودودی صاحب کی سوچ سے، اور اس کے اندر ایک ایمننٹ کرٹیک کرتے ہوئے، اسی کے اندر سے تنقید کرتے ہوئے انہوں نے اپنے خیالات ڈیولپ کیے. پرویز ہود بوائے اور آسما جہانگیر ایک سیکولر پوائنٹ آف ویو سے مذہبی انتہا پسندوں پر تنقید کر رہے ہیں یا پہلے کرتے آئے ہیں، وہ یعنی کہ ایک اور نقطہ نظر رکھتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں بھائی صاحب جو کہ جب امریکہ یہاں پہ اسلامک فنڈامنٹلسٹ ایکسٹریمسٹ یا پولیٹیکل اسلام جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں، جب امریکہ یہاں پہ مجاہدین اور القاعدہ کو سپورٹ کر رہا تھا تو میرے دوستوں یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت امریکی پالیسی پر تنقید کر رہے تھے. پرویز ہود بوائے صاحب تو اس پیریڈ کے اندر باقاعدہ اس مارکسسٹ پروفیسران گروپ کا حصہ تھے جو کہ امریکہ پر تنقید کیا کرتا تھا، اور آسما جہانگیر بھی امریکہ کی اس پالیسی پہ سخت سے سخت تنقید کیا کرتی تھیں. ان کی تقریریں موجود کہ یہ انتہا پسندی جو امریکہ مسلمان دنیا کے اندر پھیلا رہا ہے، اس سے مسلمان دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے، اس سے خواتین کے حقوق بھی تباہ ہو رہے ہیں، جمہوریت پسندی بھی تباہ ہو رہی ہے. اور امریکہ پر وہ مسلسل تنقید کرتے تھے کیونکہ یہ وہ لابی تھی دوستوں جو جنرل ضیاء کے خلاف تھی. جی ہاں، یہ وہ انٹلیکچوئلز تھے جو پاکستان کی، لاہور کی، اسلام آباد کی سڑکوں پر، یونیورسٹیوں میں، ٹریڈ یونینز میں جنرل ضیاء الحق کے خلاف جد و جہد کر رہے تھے. اور اس پیریڈ میں امریکہ، جنرل ضیاء الحق، پاکستان کی فوج اور جہادیوں کا آپس میں ایک مقدس اتحاد تھا. تو اس پیریڈ میں جب رینڈ کارپوریشن جہادیوں کو سپورٹ کر رہی تھی تو یہ وہ لوگ تھے جو اس پیریڈ میں بھی اس کی مخالفت کر رہے تھے اور اس پیریڈ میں بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ایجنڈا ہے، کیا پروگرام ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ نہ تو امریکہ ہمارا بادشاہ ہے اور نہ القاعدہ، ٹی ٹی پی اور ٹی ایل پی کے پیچھے ہم چلنا چاہتے ہیں. دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے عرصے سے پاکستان کی سماج کو دیکھتے ہوئے، چیزوں کو سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ ہمیں ایک ایسی حکومت چاہیے جو کہ مولویوں کی تھیوکریٹک حکومت نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ایران جیسی حکومت نہیں چاہیے. ہمیں کوئی ایسی اسپیشل پریویلیجز نہیں قائم کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو علماء کرام کہتے ہیں، جو کہ عالم دین ہیں، کہ وہ حکومت کے اوپر بیٹھیں اور حکومت کو بتائیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اسی کو کہتے ہیں سیکولر گورنمنٹ، یعنی کہ لوگ خود اپنا فیصلہ کریں گے. گورنمنٹ بائی دا پیپل ان کا دوسرا اصول ہے، جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں یا ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کہتے ہیں یا ڈیموکریٹک پرنسپلز کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فوجی آمریتوں کے خلاف لڑتے آئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مذہبی آمریتوں کے خلاف لڑتے آئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ جی حکومت جو بھی بنے، جیسی بھی بنے، وہ بھی بے شک بنے جس کی ہم مخالفت کرتے ہیں، مگر اس کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ عوام کی وہ منتخب اور چنی ہوئی حکومت ہونی چاہیے. گورنمنٹ بائی دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ آف دا پیپل. تیسری بات یہ کہ یہ وہ لابی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاسی اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی ایک خود مختار ملک ہونا چاہیے. ہمیں اپنی خود مختاری کے لیے کام کرنا چاہیے. ہمیں امریکن فورن پالیسی کا پٹھو نہیں بننا چاہیے، نہ سعودی فورن پالیسی کا، نہ کسی حکومت کا. ہمیں اپنی پالیسی بنانی ہے جو ظاہری بات ہے
ہمارے مفاد میں ہو، نہ صرف پاکستانیوں کے بلکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے مفاد میں ہو، دنیا بھر کے مظلوموں کے مفاد میں ہو۔ چوتھی یہ بات کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اکنامک ایکسپلائٹیشن، غریبوں کا استحصال ختم ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کس طرح سے یہ لوگ جو ہیں بھٹوں میں جا جا کے بھٹا مزدوروں کے ساتھ کام کرتے ہیں، ٹریڈ یونینز میں کام کرتے ہیں، لینڈ ریفارم ایڈوکیٹ کرتے ہیں۔ جب انجمن مزارعین سٹرگل ہو رہی تھی، یہ لوگ اس پر لکھ رہے تھے۔ تو ہم سب وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ غریبوں کے حالات کچھ بہتر ہونے چاہیے۔ جس طرح وہ آج رہ رہے ہیں، دس از کرمنل۔ میں تو اس کو سوشلزم کا نام دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اور اس کو کوئی اور نام دیتا ہو، مگر بہرحال ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ غریبوں کا گھنونا سرمایہ دارانہ استحصال ختم ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سائنٹیفک فری پبلک ایجوکیشن، تمام لوگوں کو مفت تعلیم ملنی چاہیے، پبلک کو ایجوکیشن ملنی چاہیے، اور وہ تعلیم جدید ترین اور سائنسی بنیادوں پر لوگوں کو دی جائے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ریلیجن پڑھنا چھوڑ دیں، ہم اسلام پڑھنا چھوڑ دیں، ناٹ ایٹ آل، مگر یہ کہ ہم جب فزکس پڑھیں، جب کیمسٹری پڑھیں، جب اکنامکس پڑھیں، جب کوئی بھی سائنٹیفک سبجیکٹ پڑھیں، تو اس میں جو سائنٹیفک تھیوری ہے اسی کو پڑھیں، اور کنفیوز نہ کریں اپنے اسٹوڈنٹس کو، ریلیجن اور سائنس کو بار بار مکس کر کے کنفیوز نہ کریں، بلکہ جو ایڈوانسڈ سائنٹیفک نالج ہے اسی کو حاصل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں تمام لوگوں کو بنیادی صحت کی سہولیات ملنی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اسٹیٹس آف ویمن کو ہم نے بڑھانا ہے۔ عورتوں کا کوئی یہاں پہ اسٹیٹس ہی نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ ان کے حقوق دلوانے کے لیے حکومت کو اور سماج کو کام کرنا ہوگا، ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے لیے، ہیلتھ پرووائڈ کرنے کے لیے، اسٹیٹس ان کا بہتر کرنے کے لیے، ان کے لیے سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے، اچھی جابز کے لیے، اکنامک اپرچونٹیز کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے عورتوں کے حالات زندگی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مائنورٹیز کو خاص پروٹیکشن کی ضرورت ہے، اور مائنورٹیز اور میجورٹی یعنی کہ جو نان مسلمز ہیں اور مسلمز ہیں ان کے برابر کے حقوق ہونے چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ چاہے کوئی پنجابی ہو یا سندھی ہو یا بلوچ ہو یا پشتون ہو یا کوئی ہند کو سپیکنگ ہو یا کہیں سے بھی ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، وہ مہاجر ہو، وہ اردو سپیکنگ ہو، تمام لوگوں کے زبان سے، رنگ و نسل اور زبان لسانی بنیادوں سے بالا ہو کر ان تمام لوگوں کے برابر کے حقوق ہونے چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حکومت ایسی آنی چاہیے جو ایک لانگ ٹرم اکنامک اسٹریٹجی بنائے، جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ترقی ہو اور خاص طور پہ انڈسٹریلائزیشن۔ اگر آپ ان نکات سے اتفاق کرتے ہیں تو آئیں ہمیں سپورٹ کریں۔ یہ وہ پروگرام ہے جو پاکستان کے ترقی پسندوں کا پروگرام ہے، اور ہم اس پروگرام پہ کل بھی کھڑے تھے اور کل بھی کھڑے رہیں گے۔ رینڈ کارپوریشن بھاڑ میں جائے، امریکی حکومت بھاڑ میں جائے، ہمیں ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں پرواہ ہے تو اپنے عوام کی فلاح و بہبود کی، اپنے ملک کی، اپنے سماج کی ترقی کی۔ ہمیں پرواہ ہے تو غریبوں کی بہتری کی، ان کی نجات کی، ان کے استحصال کے خلاف جدوجہد کی پرواہ ہے، ان کے حالات زندگی، ان کے بچوں، ان کے مستقبل کی بہتری کی پرواہ ہے۔ ہمیں رینڈ کارپوریشن کی کوئی پرواہ نہیں، امریکہ کی کوئی پرواہ نہیں، یورپ کی کوئی پرواہ نہیں، سامراجی ملکوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارا ایجنڈا یہ ہے، اس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ایجنڈے کو اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے تاریخی اعتبار سے، میں کہوں گا سب سے زیادہ نقصان اگر کسی نے پہنچایا کولڈ وار کے پیریڈ کے اندر، تو وہ وداؤٹ اے ڈاؤٹ وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ آج ہمیں منسلک کر کے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ تو فلاں کے ایجنٹ ہیں۔ عجیب المیہ ہے تاریخ کا۔ تھینک یو سو مچ۔